الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، جی ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو انسانوں کو بھیجا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھیج کر خالی نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ نے کچھ احکامات دیے اور ان احکامات کو دے کر بھی خالی نہیں چھوڑا. ان احکامات کے ساتھ انبیاء کرام کو بھیجا کہ جائیے آپ یہ کام ذرا کر کے دکھائیے جس کا حکم میں نے دیا. تو انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو کر کے دکھایا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر بذات خود چل کے دکھایا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ یہ جو نبی ہیں تمہارے زمانے کے، یعنی ہر زمانے میں جو نبی آتے رہے ان کو اللہ نے یہ حکم، لوگوں کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ ان نبی کی طرح تم بھی کرو، جو یہ کرتے ہیں تم بھی کرو. کچھ خاص کام ہوں گے ان کے لیے، کچھ خاص کام ایسے ہوں گے جو صرف نبی کے لیے ہوں گے، وہ تم نہیں کرو گے، لیکن ان کا جو عام حالات میں جو ان کے کام ہے جن کا انہوں نے خاص طور پہ حکم دیا ہو، انبیاء کرام نے جن کا حکم دیا تم کو کرنے کا، کہ وہ حکم ان کا حکم نہیں ہے، وہ میرا ہی حکم ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ کی آواز آسمان سے براہ راست بندوں کے کانوں میں نہیں پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکموں کو نبی کے ذریعے سے، اور وہ نبی اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں، تو اس طریقے سے اللہ کے احکامات ہم تک آتے ہیں. آسمان سے آواز نہیں لگتی، مسلمانوں نماز پڑھو، آسمان سے کوئی آواز نہیں آتی. مسلمانوں روزہ رکھو، آسمان سے آواز نہیں آتی. مسلمانوں جھوٹ نہ بولنا، آسمان سے آواز نہیں آتی. مسلمانوں داڑھی رکھ لو، آسمان سے آواز نہیں آتی. یہ آوازیں آسمان سے نہیں آتی، حکم تو آسمانی ہے اور آواز زمین پر ہی آتی ہے. اور آواز کسی انسان کے ذریعے سے آتی ہے، اس انسان کا نام نبی ہوا کرتا ہے. اور وہ نبی کوئی اپنی محنت سے بن نہیں سکتا. کبھی آپ چاہیں ہم بہت محنت کر لیں اور خود دین پہ چل لیں، شریعت پہ چلیں، تو میں نبی بن جاؤں گا، آپ نہیں بن سکتے. کہ نبی اللہ کی طرف سے ہی طے شدہ وہ بندے ہیں جو بندوں پر بندگی سکھلانے کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے. نبی اللہ کی طرف سے چنے ہوئے وہ چند بندے ہیں جو بندوں کو بندگی سکھلانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں اور خود انہوں نے بندگی کر کے دکھائی. ان کو نبی کہتے ہیں. آپ اپنی محنت سے ولی بن سکتے ہیں، اولیاء میں اپنا نام کروا سکتے ہیں، بڑے سے بڑے ولی اللہ بن جائیے، اللہ نے آپ کو روکا نہیں. لیکن آپ کہیں کہ آپ نبی ہیں تو نبی نہیں ہیں آپ، کیونکہ آپ کی نبوت اب اللہ نے اس، یعنی نبی کے آنے کا جو طریقہ ہے اللہ نے اس کو بند کر دیا، کیونکہ آخری نبی آ چکے جن کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا. یہی مسلمان کا عقیدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا کہ ان کو میں نے مجھے جو احکامات جو میں نے دیے ہیں آپ ان کو کر کے دکھائیے، یہ اس پہ عمل کریں گے. اور
آپ اپنی ذات سے بھی، اے نبی آپ اپنی ذات سے بھی دین پر چلیے اور دوسروں کو دین پر چلنے کی دعوت دیجیے. ادعو الی سبیل بالحکمہ، بلائیے میری طرف حکمت سے، لوگوں کو دین سمجھائیے، خود جو نیک عمل کرتے ہیں خود بھی کیجیے اور اس کو دوسروں کی دعوت دیجیے. یہ کام آپ کا ہے. یہ نبی کا کام ہوتا تھا کہ خود بھی نیک کام کرو، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دو. لیکن جب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جب وہ اب دنیا سے چلے جائیں گے تو چونکہ اس کام کو آگے کرتے رہنا ہے کہ خود بھی نیک عمل کرو، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دو، تو نبی تو آئیں گے نہیں، تو یہ نبوت والا کام اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دے دیا. کیا آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں گے دنیا سے تو دین آگے کیسے پھیلے گا؟ تو تمہیں بھی یہ کرتے رہنا ہے. اس امت کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری اللہ نے بنائی ہے کہ دین پہ خود بھی چلو، دوسروں کو بھی لاؤ. خود بھی کہو لا الہ الا اللہ اور دوسروں کو بھی کہو کہ وہ کہے لا الہ الا اللہ. خود بھی کہو محمد الرسول اللہ، دوسروں کو بھی کہو کہ وہ بھی کہے محمد الرسول اللہ. خود بھی ایمان کی محنت کرتے رہو اور دوسروں پہ بھی اس کی محنت کرتے رہو. آپ کا ایمان بھی تازہ اور کامیاب ہوتا رہے اور دوسرے کا ایمان بھی اس سے تازہ اور مضبوط ہوتا رہے. یہ اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے. اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکر ہے اس فکر کو امت کا ہر فرد جب اوڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کا بادشاہ بنا دیں گے. آخرت میں بھی اتنی بڑی جنت، اپنی جنت کا بادشاہ ہوگا اور دنیا میں جو جس جہاں یہ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو حکومت عطا فرمائیں گے. کہ دعوت کی محنت چھوٹنے کی وجہ سے ظلمت کی حکومت ہمارے اوپر ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے. محنت جب چھوٹے گی جس چیز کی، اللہ نے جس کام کے لیے آپ کو بھیجا ہے وہ محنت آپ سے چھوٹ گئی تو آپ کے اوپر ظالم لوگ مسلط ہوتے جا رہے ہیں. اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں حل ہو جائے گا مسئلہ؟ نہیں، حل نہیں ہوگا. نام بدلے گا، شکل بدلے گی، ظلم بڑھے گا. نام بدلے گا، شکل بدلے گی، ظلم بڑھے گا آپ کے اوپر. آپ اس کا حل نہیں آپ کے پاس، کیونکہ جو حل ہے اس پر آپ کی نظر نہیں ہے. کیونکہ اس کا حل خبر ہے اور خبر پہ نظر نہیں ہے. اس کا حل خبر ہے اور خبر کیا ہے؟ اعمالکم اموالکم. خبر یہ ہے کہ تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں، یہ خبر ہے. اور اس خبر پہ آپ کی نظر نہیں. آپ کی نظر کیا ہے؟ کہ آپ کی نظر اسباب پہ ہے، کہ دنیا کے ظاہری نقشوں پہ ہے، اور یہ ظاہری نقشے درست ہو جائیں تو ہمارے حالات درست ہوں گے. یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم کیچڑ کو کیچڑ سے دھو رہے ہیں. کیچڑ کو کیچڑ سے دھوتے رہیے اور گندا پانی پھیلے گا، کیچڑ اور پھیلے گا. کیچڑ کو کیچڑ سے نہیں دھوتے، کیچڑ کو پانی سے دھوتے ہیں. کہ پانی روشنی ہے، کیچڑ اندھیرا ہے. کہ جب روشنی آئے گی اندھیرا دور ہوگا، پاک پانی آئے گا ناپاکی دور ہوگی. اب اسباب سے اسباب کو سدھارنے کی محنت میں لگے ہوئے. اب حال سے حال کو سدھار رہے ہیں. اعمال سے حال کو سدھارنا یہ اسلام ہے. اعمال سے حال کو سدھارنا یہ اسلام ہے. حال سے حال کو سدھارنا یہ اسلام نہیں ہے. اعمال سے حال کو سدھاریے. ایک صحابی کے پیٹ میں درد ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ان کے پیٹ میں درد ہوا. یا رسول اللہ پیٹ میں درد ہے. آپ نے کہا جاؤ نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے مانگو. پیٹ کا درد حال اور اس کا حل اعمال. کبھی یہ مسلمان اپنے برے حالات میں اللہ کے پاس آ کر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کرتے کہ کبھی نہیں کرتے. کبھی نہیں کرتے. کبھی ان کو فکر یہ لاحق ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے اور اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہو رہا ہے تو اللہ کو راضی کر لوں. کہ اللہ کو راضی کرنا یہ اعمال کی محنت ہے اور حکمران کو راضی کرنا یہ اسباب کی محنت ہے.
حکمران کو راضی کرنا یہ اسباب کی محنت ہے، اور اللہ کو راضی کرنا اعمال کی محنت ہے، کہ اسباب کو لگا کر یہ اپنے حال کو سدھارے گا تو حال کے نقشے اور بگاڑنے کی قوت صرف اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہے۔ ورنہ تو وہ حال ہے ہمارا کہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، روزانہ الگ الگ دوائی لائے اور مرض آپ کا بڑھتا جا رہا ہے۔ روزانہ آپ اپنے اسباب، اپنے حالات کو سدھارنے کے لیے اسباب میں تبدیلیاں کرے اور اس اسباب کے نقشوں کو بدلے، لیکن اللہ کی طرف سے فیصلے آپ کے حال کو بگڑنے کے آ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ظالموں پہ اللہ تعالیٰ عادل کو مسلط کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ ظالموں پہ عادل کو مسلط کرے، ایسا نہیں ہوتا، اور عادلوں پہ ظالم کو مسلط کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ کہ ظالم کون ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اس پر عادل مسلط نہیں ہے؟ تو ظالم آپ ہیں، آپ ظالم ہیں، ظالم نہیں ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس اللہ نے قوت طاقت دولت دی ہے، اور جس اللہ نے ایمان دیا ہے، اس اللہ کی فرما برداری کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی اتباع میں لگا ہوا مسلمان یہ کتنا بڑا ظالم ہے۔ اس نبی کے طریقے کو چھوڑ کر، جس نبی نے گھنٹوں گھنٹوں اس دھوپ میں دعا کی ہے، جس دھوپ کے اندر اگر کچا گوشت ڈال دیتے تو وہ بھی بھون کے کباب بن جاتا، اس نبی کے طریقے کو چھوڑ کر انہوں نے یہود و نصارہ اور فرقہ باطلہ اور کافروں کی اتباع کی ہے۔ تو یہ ظالم نہیں ہے تو کون ہے؟ اپنے نبی کو چھوڑا، جو نبی رات رات بھر اس کے لیے رو رہا ہے، جن کے سینے سے ہانڈی کو ابلنے کی آواز آ رہی ہے اس امت کی فکر میں، اور دنیا سے جانے کا وقت بھی اپنی امت کی فکر کہ اے میری امت کے لوگوں، اے لوگوں کبھی نماز نہ چھوڑنا، کہ نماز چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے، اے لوگوں نماز نہ چھوڑنا۔ وہ نبی جو پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے کے وقت تک اس امت کی فکر میں اور اس امت کے لیے جس نبی نے دولت ٹھکرائی ہے، جس نے ساری دولتیں ٹھکرا دی اور سارا عیش و آرام ٹھکرایا ہے کہ میرے لوگوں کو چلنے میں دشواری آئے گی دین پر، کہ خود آپ نے مسکنت کو اور غریبی کو اختیار فرمایا کہ اس امت کا غریب سے غریب فرد دین پہ آسانی سے چل سکے۔ مجھے دیکھتے ہوئے سب کچھ ٹھکرا کر اور ساری پریشانیاں، اور راتوں میں نیند نہیں اور دن میں کوئی چین نہیں، اس نبی کے طریقے کو چھوڑ کر ہمارے اور آپ کو کون اچھا لگ گیا؟ تو وہ نبی کا طریقہ ہماری زندگی میں کیسے آ جائے اور اللہ کے احکامات ہماری زندگی میں کیسے آ جائے، اس کے لیے اللہ نے ایک محنت دی ہے کہ وہ محنت کرو اس راستے سے۔ وہ نبی کا طریقہ ہے، اللہ ہی نے وہ طریقہ سمجھایا ہے کہ دین پر چلنے کے لیے دعوت کی محنت ہے۔ یہ دعوت کا خاصہ ہے، دعوت کی ایک خاصیت ہے کہ جس چیز کی دعوت دوسروں کو دی جاتی ہے یہ بندہ اس پہ خود آج نہ کل عمل کرنے لگ جاتا ہے۔ اندر بیت الخلاء میں حضرت تھانوی غالباً بیٹھے ہوئے تھے اور کسی مسجد میں باہر دو لوگ باتیں کر رہے ہیں آپس میں، آواز تو جاتی، وہ باتیں یہ کر رہے ہیں کہ میں یار اس کو نماز کے لیے بلاتا تھا، روز اس کو نماز کے لیے کہتا تھا، لیکن انہیں نماز پڑھنے آتا ہی نہیں تھا، تو میں نے اس کو نماز کے لیے اب کہنا ہی چھوڑ دیا۔ دو لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت باہر تشریف لائے، باہر نکلے حضرت نے فرمایا اس نے برائی کرنا نہ چھوڑی، تو نے نیکیاں کرنا کیوں چھوڑ دی؟ حضرت نے فرمایا کہ اس نے برائی نہیں چھوڑی، تو نے نیکی کیوں چھوڑ دی؟ اس نے نماز چھوڑ کر برائی کرنا نہیں چھوڑی، تو نماز کی دعوت دینا نیکی کا کام تھا، تو نے نیکی کیوں چھوڑ دی؟ کہ اللہ نے یہ جو محنت دی ہے نا، میں بار بار آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں اس وقت دین کے آنے کا اور اپنی زندگی میں دین کو لانے کا جو سب میں بہترین اور سب میں آسان ذریعہ ہے
وہ اللہ کے راستے میں جماعتوں میں جا کرو. یہ آپ کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس. دین کی فکر جب تک نہیں آئے گی, اندر ایمانی قوت جب تک نہیں بنے گی نا, دین پہ چلنا آسان نہیں ہوگا آپ کے لیے. اور وہاں جا کے دوسروں کو بھی دعوت دیں گے تو میں نے یہ کہا آپ سے کہ دوسروں کو دعوت دینا اپنے اوپر وہ اثر کرتی ہے. جماعتوں میں ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک گیند لو آپ ہاتھ میں, اس کو دیوار پہ مارو, جتنی تیزی سے مارو گے اپنی طرف آتی. دوسروں کو دعوت دو نماز کی, آپ نماز پڑھو گے. دوسروں کو دعوت دو روزے کی, آپ روزہ رکھیں گے. دوسروں کو دعوت دو داڑھی کی, آپ داڑھی رکھیں گے. دوسروں کو دعوت دو سنت کی, آپ سنت پہ چلیں گے. دوسروں کو دعوت دو کرتا پاجامہ کی سچائی کی, آپ اس پر رہیں گے. دوسروں کو جھوٹ سے بچنے کی دعوت دو, آپ جھوٹ سے بچیں گے. دوسروں کو دغا بازی سے بچنے کی دعوت دو, آپ دغا بازی سے بچیں گے, آپ فراڈ سے بچیں گے. یعنی دوسروں کو جو دعوت دی جائے گی, یہ دعوت کی خاصیت ہے. جس طرح گیند دیوار پر مارنے سے اپنی طرف لوٹتی ہے, دعوت انسان کی اپنی ذات کی طرف لوٹتی ہے. ہم بہت اچھے اچھے مشورے دیتے ہیں لوگوں کو کام دھندے کے. جب بھی ملاقات ہوتی ہے دو مسلمان کے آپس میں, السلام علیکم وعلیکم السلام, تو ان ملاقاتوں میں وہ پتہ پہلا سوال کیا ہوتا ہے, کام دھندا کیسے چل رہا ہے. سب سے پہلا چھوٹتے ہی یہ سوال ہے, کام دھندا کیسے چل رہا ہے آپ کا, کام دھندا ٹھیک تو ہے. اور آج کل کا ایک ہی جواب ہے, نہیں جناب آپ تو جانتے ہیں کام دھندے کا کیا حال ہے. کبھی کوئی مسلمان کسی سے ملتے وقت یہ بات پوچھتا ہی نہیں کہ نماز وغیرہ صحیح چل رہی ہے, روزے صحیح چل رہے ہیں, گھر میں بچے نماز پڑھ رہے ہیں, دینداری صحیح چل رہی ہے, تلاوت صحیح چل رہی ہے, صبح شام کا ذکر چل رہا ہے. کبھی کوئی مسلمان بڑے سے بڑا نیک آدمی یہ سوال پوچھتا ہی نہیں اس سے. اتنا گیا گزرا کر دیا ان کاموں کو, اللہ کی عبادت کو, دین کی دعوت کو, نمازوں کو, روزوں کو, اللہ کے احکامات کو اتنے پیچھے چھوڑا ہے اس بندے نے. حالانکہ یہ ہمیشہ کی کامیابی کا ذریعہ ہے, اور دنیا میں 60-70 سال جو جینا ہے یہ کام دھندا کیسے چل رہا ہے, اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. یہ آپ کے جاننے والے جب آپ مرتے ہیں تو آپ کے ساتھ کیوں نہیں چلے جاتے, اتنی محبت ہے ان کو آپ سے. اور جب آپ مرتے ہیں جس کام دھندا کے بارے میں پوچھا تھا, اس سارے کام دھندا کو آپ کے ساتھ قبر میں کیوں نہیں ڈال دیتے کہ لے جا اپنے کام کو اپنے ساتھ میں. اتنی محبت چھوڑ کے جا رہا ہے, سالوں کی کمائی, اربوں لاکھوں روپے. سکندر نے کہا کہ جب میں مر جاؤں نا تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا ایسے کھلے ہوئے, تاکہ لوگ یہ دیکھ کر مجھے جان لیں کہ جس نے آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کرنی تھی جب مر رہا تو وہ بھی خالی ہاتھی جا. روز آئے دن کسی نہ کسی کی موت کی خبر ہے. شیطان نے یہ بتا رکھا ہے کہ تو ابھی نہیں مرے گا, تیری تو ابھی لمبی زندگی ہے, تجھے بہت سارے کام کرنے, اور سارے منصوبے اور سارے کام دھندوں کے طریقے, ساری باتیں سب وہیں کے وہیں رہ جاتی ہیں اور انسان یہاں سے چلا جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں چلا جاتا ہے نا, وہاں جانے کے بعد چلے جانے سے اگر بات صرف بن جاتی, مسئلہ ختم ہو جاتا تو ہو جاتا. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد تو مسئلہ شروع ہوگا. یہ بہت ہی بڑی ہمارے لیے ایک دقت ہے. مر جاتے, مٹی ہو جاتے, مٹی میں ہمارے جسم ختم ہو جاتے, آنکھیں ہماری مٹی بن جاتی, زبان ہماری مٹی بن جاتی, پورے جسم کا معاملہ ختم ہو جاتا. مر کے مٹ جاتے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. یہاں تو مر کے مرتے نہیں ہے, مر کے زندہ ہونا ہے, یہ سب میں بڑا مسئلہ ہے. اس مسئلے کے لیے کیا اسلحہ ہے آپ کے پاس, اس مسئلے کے حل کا کیا ہے آپ کے پاس. یہ سارا جھوٹ, یہ ساری دغا بازیاں, یہ بزنس میں پیسے کمانے کے نئے یہ طریقے جو اللہ سے دور کر رہے ہیں, یہ کب تک آپ کا ساتھ دینے والے. فرعون جیسا بادشاہ وہ نہیں بچا, قارون جیسا بادشاہ وہ نہیں بچا, اتنے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کر ڈالی وہ نہیں بچے. ان کا نام و نشان نہیں ہے, ان کی قبریں تک نہیں ملتی کہاں سے کہاں چلی گئی. کبھی اس زمانے میں, کبھی اس دنیا میں ان کی توتی بولتی تھی. جب وہ چلتے تھے تو ہزاروں لوگ آگے چلتے تھے, ہزاروں لوگ پیچھے چلتے تھے, بیچ میں وہ چلتے تھے. شاہی انداز تھا, ان کے دسترخوان پر سینکڑوں طرح کے کھانے تھے, ان کے پاس سینکڑوں خوبصورت لڑکیاں تھیں, اتنی دولتیں تھی.
پوری دنیا پہ حکومت کرتے تھے، جن کی جوانی ختم ہی ہو کے نہیں دے رہی تھی، وہ آج کہاں گئے، آج کہاں چلے گئے؟ اس مٹی نے اس کو بھی نہ چھوڑا، اس دنیا نے اس کو بھی نہ چھوڑا، وہ آدمی قبر کی تہ میں دب کر ایسا ختم ہو گیا کہ جیسے اس زمانے میں اس جیسا کوئی تھا ہی نہیں، ختم، سب ٹھاٹ یہیں رہ جائے گا۔ جب لات چلے گا بنجارا، سب کو وہ لے کر جائے گا اپنے کندھے پہ اٹھا کے، وہ دیکھتا ہی نہیں کہ یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ بوڑھا ہے، یہ جوان ہے، یہ کمزور ہے، یہ طاقتور ہے۔ کچھ جب جس وقت پر وہ آ کے کھڑا ہو گیا، جس کے دروازے پر اور جس کو لے جانے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے، اس کو لے جائے بغیر جاتا نہیں اور ایک لمحے کی دیری نہیں کرتا۔ اس کا نام جبرائیل ہے، اسرائیل ہے، اس کا نام اسرائیل ہے، موت کا فرشتہ ہے، وہ نہیں چھوڑتا۔ اس لیے بھائی ہمارا تو یہ حال ہو گیا کہ ہم نے آخرت کا کچھ کیا نہیں اور دنیا کے ہم رہ نہیں۔ ہم نے کون سی دنیا ایسی بنا لی ہے؟ دھوبی کے کتے ہم بن گئے، نہ گھر کے نہ گھاٹ کے۔ ہم تو آخرت میں ہم نے کچھ کیا نہیں، آخرت میں ہم نے جنت نہیں بنائی اور دنیا کو بھی جہنم بنا لیا۔ تو کم سے کم ایک جو یقینی چیز ہے نا آپ کے لیے، یقینی چیز ہے کہ اعمال کی وجہ سے آپ کامیاب ہو جاؤ گے، یہ یقینی ہے، اس پر ضرور عمل کریں آپ۔ پھر ان کو کوئی تکیہ لا کے دے دو، کوئی لڑکے ایک تکیہ لا کے دے دو، یہی سو جائیں آپ تو مستقل سو ہی رہے ہیں۔ مولانا آگے سے 2-3 تکیے یہاں رکھوائیے، اس کو نیند آ لے بیٹا، ٹیک لگا کے سو جائیے، وضو کر لیجیے۔ تو شکلیں بدلیں گی، نام بدلے گا، عادت بدلے گی، اس کا ارادہ نہیں بدلے گا۔ شکلیں بدلے گی، نام بدلے گا، چولا بدلے گا، عادت بدلے گی، اس کا مشن نہیں بدلے گا، کیونکہ آپ کے اعمال کی وجہ سے، میں نے پچھلے جمعے کو بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ کی اعمال کی وجہ سے وہ مسلط ہے، جس کا تسلط تب تک آپ پر رہے گا جب تک آپ کے اعمال نہیں سدھریں گے۔ اپنے اعمال کو لاؤ حقیقت پر، اور وہ اعمال تب آپ کے سدھریں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم گھر میں رہ کے سیکھ لیں گے دین کو، اور اپنے محلے میں دین کو ہم سیکھ لیں گے، وہ کہتے کہتے چلے گئے، اب تک کچھ نہیں ہوا ان کا، نہیں سیکھیں گے، نہیں سیکھ پاتے۔ شیطان کا بہت بڑا، یہ شیطان کی سازش ہے کہ ان کو کسی بھی طریقے سے جماعت میں جانے مت دینا۔ جیسے ہی آپ کہیں کسی جماعت میں تشکیل میں نام لکھائیں گے، اتنے نقصانات آپ کی آنکھوں کے سامنے کر دے گا کہ آپ کا جانا ہی ممکن نہیں ہو پائے گا، نہیں ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ سب سے پہلے اس شیطانی دھوکے کو نکالیے کہ اللہ کے راستے میں جانے سے ہمارے دنیا کا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اس دھوکے کو آپ نکالو۔ جب وہاں آپ جائیں گے اور جب وہاں دین کو سیکھیں گے، جب 4 مہینے آپ کے لگیں گے نا، جب آپ پھریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ اور ہے، اللہ تعالیٰ جسمانی محنت پر دین سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسمانی محنت پہ دین کو سکھاتے ہیں اور جسمانی محنت پہ ایمان کو بناتے ہیں۔ صحابہ کرام کی مسلسل جو محنت رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل جو محنت رہی ہے نا، مکہ کے اندر وہ شروع کے 13 سال ہے، وہ ایمانیات پر ہی محنت ہے، ایمانیات پر ہی محنت ہے کہ ایمان کیسے بنے، اللہ سے کیسے ہوتا ہے، یہ کیسے ان کو معلوم ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام جو اپنی صحبت میں ان کو سکھایا ہے، سب سے اہم چیز یہی سکھایا ہے کہ جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، جو ہوتا ہے اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ اس کی ہی صرف دعوت صحابہ کرام کے اندر تھی، اور مسجدوں میں لا کے، مسجدوں میں بٹھا کے، اور سڑکوں اور گلیوں میں وہاں بیٹھ کے ان حضرات کی باتوں کا مشغلہ صرف یہی تھی
یہی تھا کہ اللہ سے ہوتا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، تمام چیزیں مخلوق ہے اور اللہ ہی خالق ہے اور اللہ ہی تمام چیزوں کا مالک ہے اور اللہ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے۔ یہ چیز ان کے اندر جب پیدا ہو گئی تو اب سارے اعمال ان کے لیے کرنے آسان ہو گئے۔ اس لیے ہمارے اندر دین آ جائے، ہمارے بال بچے دیندار ہو جائے۔ گھر کے حالات آپ جان ہی رہے ہیں، گھر میں بیوی شوہر کی بات نہیں مان رہی، بیٹے بچے بچیاں باپ کی بات نہیں مان رہے، بھائی بہنوں کی بات نہیں مان رہے، کوئی کسی کے نہیں سن رہا ہے، سب کے سب باغی ہو چکے، بغاوت کر چکے، کیونکہ دینداری بے دینی کا تسلط، بے دینی مسلط ہمارے گھروں پہ ہو گئی ہے، اور بے دینی اس کا دوسرا نام شیطان ہے۔ شیطان ہمارے گھروں پہ مسلط ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے، آپ جتنے بھی اپنی محنتیں کر لو، اس کا صرف اور صرف حل ہے دین دین دین، وہ شریعت، وہ طریقہ آپ جب علماء کے پاس آ کر دین کو نہیں سیکھ رہے ہیں، اللہ والوں کے پاس آ کر دین کو نہیں سیکھ رہے ہیں، اللہ والوں کے پاس آ کر دین کو آپ نہیں جان رہے ہیں، تو پھر یہی ہوگا، مجھ سے پوچھیں گے شادی کے مسئلے، مجھ سے پوچھا جائے گا شادی کا مسئلہ، اور تمام خرافات انہی کی شادی میں ہوگی، جب مسئلوں کو تسلے میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں فریج میں کہ ان کو ہٹاؤ، عمل کریں گے ہم اپنا۔ ایک صاحب ہیں، مسئلے پوچھتے، مجھے تو لگتا ہے مسئلے مجھ سے اس لیے پوچھتے ہیں کہ مجھے جانچتے کہ اس کو آتا ہے کہ نہیں، اور پھر کرتے وہی جو ان کو کرنا ہے۔ مسلمانوں کی شادیاں دیکھ رہے ہیں آپ، مسلمانوں کی شادیوں نے کیا تباہی مچائی ہے، شادیوں کی خرابیاں، اسی کی وجہ سے معاشرہ بگڑ رہا ہے، نکاح کی بدعنوانیاں، نکاح کی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ سارا کا سارا معاشرہ بگڑ رہا ہے، کیونکہ نکاح کی وجہ سے ہی معاشرہ بنتا ہے، نکاح کی وجہ سے معاشرے میں افراد کی تکثیر ہوتی ہے، یعنی لوگ تو نکاح کے ذریعے ہی پیدا ہوتے ہیں نا، اس بنیاد کو ہی بگاڑ دو گے تو پھر انسان نہیں شیطان پیدا ہوں گے۔ آج کل لوگ بیویوں کو طلاق دے کر اس سے معافی مانگ کے ساتھ میں رہتے ہیں، نہ بیوی کو مسئلہ آتا، نہ شوہر کا مسئلہ آتا، اور عالم نہ اس کے پاس آتا نہ جاتا، اب کون ہے جو اس کو بتاتا؟ یہ کہانی چل رہی ہے، طلاق دے دے گا بیوی کو، ایک ہی 3 طلاق دے دے گا بیوی کو، اور طلاق دینے کا بیوی کہتا آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، بیوی کہتی ہے اٹس آل رائٹ، کوئی بات نہیں، اب ہمارے شوہر ہی تو ہے، 3 لفظ کہنے سے آپ ایسا تھوڑی غیر ہو جائیں گے، وہ ساتھ میں رہتے ہیں۔ اب دیکھو میں بتا رہا ہوں معاشرہ کیسے بگڑتا ہے، کیونکہ جانتے نہیں نا، نکاح کا دین نہیں جانتے، تو اب معاشرہ یوں بگڑے گا کہ اب ساتھ میں رہیں گے، اب جو اولاد پیدا ہوگی وہ اولاد کون سی ہوگی؟ چونکہ اللہ کے یہاں ان کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، یہ غیر بن چکے ہیں، پھر بھی انہوں نے ایک رشتہ قائم کر رکھا ہے، اس رشتے کا نام زناکاری ہے۔ تو زناکاری سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ فرعون جیسا ہی ظالم تو پیدا ہوگا۔ اور اگر اللہ کے حکموں کے مطابق اس کی زندگی گزر رہی ہوتی، نکاح کے خرافات سے بچ کر سنت طریقے پہ نکاح کیا ہوتا، تو اولاد جو پیدا ہوتی، تو پتہ ہے کون سی اولاد ہوتی؟ شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے، جنید بغدادی پیدا ہوں گے، صحابہ کرام جیسے نیک لوگ پیدا ہوں گے، اولیاء اللہ پیدا ہوں گے، اس طرح کے لوگ پیدا ہوں گے۔ لیکن نکاح کی خرابی پر خراب لوگ پیدا ہوں گے، اور نکاح کی سنت پر نیک لوگ پیدا ہوں گے۔ اب وہ یہاں سے وہ نکلی، اور لڑکا چڑھا ہوا گھوڑی پہ، اور اتنے پٹاخے اور اتنی بدماشیاں انہوں نے کری ہے کہ شیطان بھی شرمائے، یہ آئیڈیا تو میرے پاس بھی نہیں تھا،
اور اتنی ویڈیوگرافی یہاں سے وہاں تک انہوں نے گانے فلمیں انہوں نے بنوائے اور بجوائے. پھر آ کے وہ پتہ ہے پھر میرے پاس 6 مہینے بعد آئے گا کہ بھائی کیا بتاؤں آپ سے مفتی صاحب, یار بالکل بات مان کے نہیں چل رہی ہے اور بڑا تنگ کر رکھا ہے, اور مجھ پہ کریے کیس کر دوں گی تیرے اوپر کورٹ میں جا کے. ابے ابتدا تیری اچھی نہیں, انتہا کیسے اچھی ہوگی؟ ابتدائی میں تو نے ساری خرابی کر ڈالی. اچھے سے میں بتا رہا ہوں آپ کو, نکاح سنت کے مطابق کرو, نکاح کے لین دین کو بند کرو, نکاح کی سنتوں کو آپ جانو, نکاح کے طریقے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لاؤ, صحابہ کرام کے طریقے پر لاؤ, سماج اپنے آپ اٹھ جائے گا, اس کی برائیاں ختم ہو کے نیکیاں اپنے آپ آ جائیں گی. کہ وہ نکاح کے اس طریقے پر کیسے آئیں گے جو اپنے اندر ایمان ہوگا, اور ایمان کہاں آئے گا, کہاں سے ملے گا, کہاں ہم ایمان کو سیکھیں گے؟ پھر میں وہی کہوں گا جماعت میں جانا پڑے گا. 5,000 کے خرچے کو 5 کروڑ کا خرچہ بنا رکھا مسلمانوں نے. 57 سے 60 روپے کے خرچے کو, کتنے کا خرچہ؟ 5760 روپے کا خرچہ. نکاح کا خرچہ 5760 روپے کے خرچ کو, ابھی 5760 کیسے الگ میں بتاؤں گا. اس 57 سے 60 کے خرچ کو انہوں نے 5 لاکھ سے بھی اوپر کر دیا. اور اس نکاح میں یہ جو لڑکے والے نے جو اس سے ڈیمانڈ کی ہے لڑکی والوں سے کہ ہم یہ دہیج لیں گے, آپ کو پتا ہے دہیج کے بارے میں علماء نے کیا لکھا ہے؟ دہیج کا 1 روپیہ دنیا کا سب سے لعنت شدہ اور ملعون وہ رقم ہے. یعنی دنیا کا سب سے گندا پیسہ اور سب سے بڑا حرام جو سود کا بھی بادشاہ ہے, وہ دہیج میں لیا گیا 1 روپیہ. اس کو یہ لیتے ہیں 5 لاکھ روپے کیش لیں گے, اور اتنی ہم گاڑیاں لیں گے, اور یہ لیں گے وہ لیں گے. وہ شادی کہاں کر رہا جانا؟ اس نے شادی تھوڑی کری ہے, اس نے تو ایک بزنس کیا ہے, تجارت کیا, اپنے بیٹے کو بیچا ہے, اپنے بیٹے کو بیچا ہے. اس لیے اس کی یہ برائی ہے سماج کے اندر, یہ سب میں بڑی برائی میں سے ایک برائی ہے. اس کو بھی آپ اچھے سے ختم کرو. یہ طے کرو کہ انشاءاللہ نکاح کریں گے سنت طریقے پر. جو کر چکے ہیں وہ اپنے بچوں کے بارے میں کرو. من کبھی آپ یہ بات سن کے آپ بھی دوبارہ کی سیٹنگ کر لو. میں تو آپ کے بچوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں, آپ کے بچوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں. میں نکاح کر چکے, آپ کے بچے بڑے ہوگا, ان کا نکاح کریں گے انشاءاللہ سنت طریقے پر. اور آپ کو بھی منع نہیں کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے 4 کی گنجائش دی ہے, آپ کے پاس خرچہ پانی ہے کرو, میں آپ کو بھی منع نہیں کر رہا. یہ تو ہمارے یہاں ایک رسم چل گیا کہ 1 سے زیادہ کر نہیں سکتے. ہمارے اندر جو اثر ہے وہ اثر پرانا ہمارے ساتھ چل رہا, اس کو چھوڑ دو. آپ کریں گے انشاءاللہ. اس سماج کی اس برائی کو ختم کرو آپ, اور آپ اللہ کے راستے میں نکل کر دین کو سیکھو. جماعتوں میں جاؤ, یہاں روزانہ مشورہ ہوتا ہے ہمارے یہاں مسجد میں عشاء کے بعد. اس میں آپ بیٹھے ہی, آپ کی ذمہ داری ہے. اس میں بیٹھے ہی کیا کرتے ہیں؟ ہم نے جماعت والا ایک لفظ نکالا ہے, یہ جماعت والا ہے اور ہم الگ ہیں. یہ پتہ نہیں لفظ آیا کہاں سے جماعت والا, یہ بھی سمجھ سے باہر. یہ کوئی جماعت والا کوئی لفظ نہیں ہے. جماعت والا ایک گروپ کو جماعت کہہ دیتے, کوئی بھی گروپ کو. یہ جماعت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ دین پہ چلے اور دوسروں کو دین پہ لانے کی محنت کرے. ہر مسلمان کا جب کام ہی یہی ہے تو یہ جماعت والا کون ہے, غیر جماعت والا کون ہے, کون سا کام ہے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کام کو کوئی میں نام دیتا تو تحریک ایمان دیتا. ایمان کو حرکت دینے والا, اس کام کا کوئی نام نہیں ہے. تو یہاں مشورے میں بیٹھا کرو. یہاں تعلیم اس وقت ہوتی ہے, تعلیم میں بیٹھو. جمعے کو 3 دن کی جماعت جاتی ہے, اس جماعتوں میں آپ جاؤ. یا پیر کے دن گشت ہوتا ہے عصر سے مغرب, اس گشت میں آپ رہو, ان کے ساتھ بیٹھو, دیکھو کیا ہوتا ہے. پھر اندر کی روحانیت جب دل آپ کا زندہ ہوگا تو ایمان پہ چلنا آسان ہوگا. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خوب عمل کی توفیق نصیب فرمائے.